اور دوسرا جو واقعہ وہ بھی 18 ذی الحجہ کو ہوا، جس کو واقعہ غدیر خم کہا جاتا ہے، اور جس کی آڑ میں آ کے مسلمانوں کے درمیان تفریق بھی پیدا کی جاتی ہے۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک جنوب کے رہنے والے قبیلہ مزحج کے سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ ہی کے مہینے میں آخری جو سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے حج کے لیے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی سربراہی میں 300 گھڑ سواروں کا ایک لشکر روانہ کیا کہ ان کی سرکوبی کی جائے، یہ اسلام کے خلاف سر اٹھا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 گھڑ سواروں کے ساتھ صحابہ کرام ان کے دل موجود ہیں، اور یہ لے کر پہنچے۔ شروع میں انہوں نے تھوڑا سا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح دی، بہت سارا مال غنیمت یہ لے کر واپس آئے۔ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی مال غنیمت کی تقسیم بھی کر دی، اور خمس جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا اس کو نکال کے باقی مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا، اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام امیر مقرر کر کے خود انہوں نے شارٹ راستہ اختیار کیا کہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں جا کے ملوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے حج کر لوں۔ ابو رافع نئے امیر تھے، ان سے صحابہ نے مجاہدین نے یہ کہا کہ دیکھو، حضرت علی سے ہم نے یہ یمنی چادروں کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں نہیں دی، آپ ہمیں یہ یمنی چادریں ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ خمس کی چادریں تھیں، یمن کی بڑی اعلیٰ قسم کی چادریں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی، کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ ابو رافع سے یہ ایک اجتہادی ان سے مسٹیک ہوئی، انہوں نے وہ صحابہ کو مجاہدین کو وہ دے دی، 2 چادریں انہوں نے ہر مجاہد کو دی۔ اب آگے آ کر پھر ایک موڑ پر حضرت علی اور یہ قافلہ اکٹھا ہو گیا ایک راستے پہ۔ حضرت علی نے جب یہ چادریں ان کے پاس دیکھی تو حضرت علی غصے ہوئے اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے جب آپ کو منع کیا تھا کہ یہ نہیں دینی تو پھر آپ نے کیوں لی ہیں؟ تو ابو رافع کہنے لگے کہ مجھے ان لوگوں نے مجبور کیا ہے، میں نے جس وجہ سے دے دی ہیں۔ تو حضرت علی نے وہ چادریں ساری واپس لے کر دوبارہ مقام اس میں مال غنیمت میں جمع کرا دی، بیت المال میں جمع کرائیں۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ حضرت علی کے مخالف ہو گئے، جن میں بریدہ اسلمی، وہ بھی صحابی رسول ہیں اور وہ جو روایت کرتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، کہتے ہیں میں بھی علی کے مخالف ہو گیا، میں بھی ان سے بغض رکھنے لگا۔ کہتے ہیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں نے شکایت بھی لگائی، ہم نے بتایا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول اس وجہ سے ہم علی سے ناراض ہیں، یہ واقعہ بنا ہے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا